اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو توڑتے اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو قطع کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ان یوصل کے جوڑو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، و فساد پھیلاتے زمین میں، اولئک لہم اللعنۃ، تو ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ تو اللہ نے جو میثاق کا جو عہد لیا تھا اس کو مضبوط کرو سے مراد کیا ہے کہ ایک مراد تو اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد لیا وہ ہے، اور دوسرا کہ آپس کے عہدوں کو توڑنا بھی حرام ہے، کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی عہد و پیمان لیا ہے تو ان عہد کو توڑنا بھی حرام ہے، اس کی بھی پابندی کرنا ہے۔ اور دوسرا کہ یو صلہ یعنی صلہ رحمی مراد ہے، جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے صلہ رحمی مراد ہے کہ صلہ رحمی اور رشتہ داری کے تعلقات کو قائم رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس سے مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت، کاموں میں برکت عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کے معنی یہی ہے کہ جن رشتہ داروں سے خصوصی تعلقات ہیں ان کی خبر گیری اور بقدر گنجائش امداد اور انعات کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ایک گاؤں والا اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہو اور سوال کیا کہ مجھے یہ بتلا دیجیے کہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صلہ رحمی کرو۔ اب صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا ہم اس کو بدلے میں اچھا سلوک کریں گے، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ ہم سے تعلقات نہیں رکھ رہا اور ہم اس سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے صلہ رحمی کا مطلب، کہ بدلے کو بدلہ نہیں چکائیں گے، کہ وہ اچھا کر رہا تو ہم اچھا کر رہے، وہ ہمارے ساتھ دعوتیں کھلا رہا، وہ ہماری مدد کر رہا تو ہم اس کی مدد کریں گے، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے احسان کرنا ہے، کہ رشتہ داروں کے وہ لوگ ہمارے حق میں کوتاہی کر رہے، اس کے بعد بھی ہم کو اچھے طریقے سے حق نبھانا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ اپنے نسب ناموں کو محفوظ رکھو تاکہ رشتہ داریاں نبھا سکو۔ نسب نامے کو محفوظ رکھنے کا کیا زیادہ وہ تھا نیت کہ رشتہ داریوں کو محفوظ رکھو تاکہ ان سے صلہ رحمی کر سکو۔ اور ہمارے معاملات اس بارے میں بہت خراب ہو گئے نا، جب اگر ہم ینگ جنریشن کو دیکھیں نا تو نزدیک کے رشتہ داروں کو بھی آج کل نہیں پہچان رہے۔ یہ بہت کامن ہو گیا ہے کہ رشتہ داروں کو نہیں پہچان رہے۔ بچوں کو دیکھو نا، پہلے زمانے کے لوگ کتنے رشتہ داریاں مینٹین کرتے تھے، اور آج کل بچوں کو دیکھو تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ آس پاس کے جو مین کو چھوڑ کے تو ان کو دوسرے کزن وغیرہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں رہتا رشتہ دار، نہ ملنا پسند کر رہے بچے۔ اور ہمارا معاملہ بھی کیا ہو گیا نا، نہیں آ رہے بچے کہیں پہ مت آؤ، بیٹھو گھر میں، کھا لو پی لو، موبائل لے کر بیٹھ جاؤ، اپنے وہ کرو، نہیں آنا نہیں ملنا ہے مت ملو۔ ہم نے کتنی بڑی چیز کو چھوڑا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کے میں پہنچانے کا ذریعہ وہ صلہ رحمی، اور اگر ہم کو کوئی بچہ کسی کا باہر مل جائے تو آج ہم ہمارے رشتہ داروں کے بچوں کو نہیں پہچانیں گے، اور رشتہ دار کے بچے آج ہم کو نہیں پہچانیں گے تھوڑی بھی دور کے ہو گئے تو۔ جبکہ ہمارے پاس ہم کتنی شکایت کرتے نا وقت کی کمی دیکھا جائے نا تو ہماری شاپنگ، ہمارے گروسری، ہر چیز ہم کو جگہ پر مل رہی، ہم کو ہر چیز جگہ پر مل رہی، ہمارا کتنا وقت بچتا ہے، لیکن ہم دیکھو اپنے کہاں اپنا وقت لگاتے، کہاں اپنا وقت ضائع کرتے۔ اب رشتہ داریوں سے میل ملاپ کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو بھی پکڑے، بھابھیوں کو پکڑے، اس کو پکڑے، بہنوں کو پکڑے، فون کر کے اب ادھر کی یہ سب کرنا، بلکہ ان کے کاموں میں مدد، ان کے دکھوں میں تکلیفوں میں جانا، شامل ہونا، ان کی خیر خواہی کرنا۔ یہاں تک کہ کیا حکم ہے کہ سب سے زیادہ صلہ رحمی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان دوستوں سے وہی تعلقات قائم رکھے جو باپ کے سامنے رکھتا تھا۔ تو اگر والد کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کا کسی کا بھی، تو ان کے دوست احباب ہے تو ان کے ساتھ ویسا سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے ان کے بدلے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور اللہ وسعت دیتا ہے رزق میں من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یقدر، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور فریفتہ ہو گئے دنیا کی زندگی میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، کہ دنیا کی زندگی تو بس زندگی کچھ نہیں، آخرت ہے مگر متاع، بہت حقیر متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ کیوں نہیں نازل ہو جاتی کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، کوئی آیت کیوں نازل نہیں ہو جاتی آپ پر۔
قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، الیہ من اناب، اور اپنی طرف رجوع، من اناب اس کو جو اس کی طرف رجوع ہوا اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اب یہ بات تو ہم کو معلوم ہے نا کہ کئی بار یہ بات ہو چکی کہ کافر کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہے تو آپ کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی کہ ہم یقین کر لیں۔ اب اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ فرعون کو بھی پورے معجزے دکھ گئے، نمرود کو بھی پورے معجزے دکھ گئے، آیات دکھ گئی، ابو جہل ابو لہب کو شق کے کمر سے لے کر ہر چیز کی نشانیاں دکھ گئی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے خدیجہ، ابو بکر، عثمان، علی، انہوں نے کوئی آیت کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کس وجہ سے ایمان لائے کہ آپ کے اخلاق، آپ کی ہمدردی، آپ کا جو پوری امانت داری، سچائی، صدق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ تو کبھی بھی ان لوگوں کو معجزوں کی، آیتوں کی، نشانیوں کی ضرورت نہیں پڑی ہے، ہمیشہ کافروں نے ڈیمانڈ کی اور ملنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اس پہ ایمان نہیں لائے۔ تو معجزے کی ضرورت نہیں تھی ان لوگوں کو ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ گمراہ تو کرتا ہے، لیکن ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہدایت اسی کو ملیں گی جو ہدایت چاہیں گا، ہدایت مانگے گا، ہے نا؟ تو ہماری سب سے زیادہ دعاؤں میں ہدایت ہونا چاہیے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں اس کو ہدایت دوں گا جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے چین پاتے، ہے نا؟ کہ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ایمان والوں کی نشانی کہ ان کا دل، ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر سے چین پاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کے اطمینان بسا ہے نا؟ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہمارا آج کتنے بے چین ہو رہے لوگ، کہاں کہاں نہیں بھٹک رہے، لیکن اللہ نے کیا فرما دیا کہ میرے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون چھپا ہوا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، توبہ، تو ان کے لیے توبہ ہے، خوشحالی ہے، لہم وحسن مآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں پہ کئی جگہ فرمان ہوتا ہے کہ طوبیٰ اس درخت کا نام ہے جس کے نیچے 1 سال تک گھوڑ سوار چلیں گا، پھر بھی 100 سال تک چلیں گا، پھر بھی جس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، جس کے پھل ایسے ہوں گے مٹکے کی طرح ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، ہر رنگ کے ہوں گے۔ اور یہاں پہ طوبیٰ کا مطلب خوشحالی بھی ہے، اور طوبیٰ کا مطلب جنت کا اس ٹھکانے کا بھی نام ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا امما، اور اسی طرح ہم نے بھیجا فی امت میں، قد خلت جو پہلے گزر چکی، من قبلہا اس سے پہلے، امت لتتلو علیہم الذی اوحینا، تاکہ سنا دے ان کو، الذی اوحینا جو ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمان سے۔ قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا، تو کہہ دو کہ میرا رب وہی ہے، الہ توکلت و الہ مآب، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ اور یہ اس میں بڑا پیارا تذکرہ ہے ایک بار اور جنت کا، کہ ہم نہ دوبارہ اس کی یادیں تازہ کر لیں۔ اتنا پیارا تذکرہ ہے یہ والی آیت کا، سورہ اس کے ابن کثیر میں، آیت نمبر کون سا ہے یہ؟ آیت نمبر 29 ہے نا، 30 ہے، کہ بیٹھے ہوں گے تو جنتیوں کا توبہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جنتی درخت ہے جو 100 سال کی راہ تک پھیلا ہوا ہے، جنتیوں کے لباس اس کی شاخوں سے نکلتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا لیکن وہ ختم نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ چال بھی تیز اور سواری بھی تیز چلنے والی ہوں گی، اور حدیث میں ہے کہ 70 یا 100 سال کا اس کا نام شجرۃ الخلد ہے، سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، جس کی شاخ کے سائے ترے 100 سال تک سوال چلتا رہے گا۔
اور ایک شائع تلے ٹھہر سکے، اس میں سونے کی ٹڈیاں ہیں، اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کے برابر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کو طوبا کے پاس لے جائیں گے اور اس سے اختیار دیا جائے گا کہ جس شاخ کو چاہے پسند کرے، سفید، سرخ، زرد، سیاہ، جو نہایت خوبصورت، نرم اور اچھی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طوبا کو حکم ہوگا کہ میرے بندوں کے لیے بہترین لباس وغیرہ دے دے۔ ابن جریر اس جگہ ایک عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے۔ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبا ہے، جس کے سائے تلے سوار 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن راستہ ختم نہ ہوگا۔ اس کی تر و تازگی کھلے ہوئے چمن کی طرح ہے، اس کے پتے بہترین اور عمدہ ہے، اس کے خوشے امبرین ہیں، اس کے کنکر یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی کافور ہے، اس کا گارا مشک ہے، اس کی جڑ سے شراب، دودھ، شہد کی نہریں بہتی ہے، اس کے نیچے جنتیوں کی مجلسیں ہوں گی، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے پاس فرشتے اونٹنیاں لے کر آئیں گے جن کی زنجیریں سونے کی ہوں گی، جن کے یاقوت کے پالان ہوں گے، جن پر سونا جڑا ہوا ہوگا، جن پر ریشمی جھولے ہوں گے۔ وہ اونٹنیاں ان کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سواریاں تمہیں بھجوائی گئی ہے، دربار الہی میں تمہارا بلاوا آیا ہے۔ یہ ان پہ سوار ہوں گے، وہ پرندوں کی پرواز سے بھی تیز رفتار ہوں گی۔ جنتی ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے، وہ خود بخود ہٹ جائیں گے کہ کسی کو اپنے ساتھی سے الگ نہ ہونا پڑے۔ یوں ہی رحمان و رحیم رب کے پاس پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردے ہٹا دیں گا، یہ اپنے رب کے چہرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے اللہم انت السلام و علیک السلام وحق لکا الجلال والاکرام۔ ان کے جواب میں اللہ رب العزت فرمائیں گا دعا انا السلام و منی السلام، کہ تم پر میری رحمت ثابت ہو چکی اور محبت ہے۔ میرے ان بندوں کو مرحبا ہو جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے رہے، میری فرما برداری کرتے رہے۔ جنتی کہیں گے باری تعالیٰ، نہ تو ہم سے تیری عبادت کا حق ادا ہوا، نہ تیری پوری قدر ہوئی، ہمیں اجازت دے کہ تیرے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ فرمائیں گا کہ محنت کی جگہ نہیں ہے، نہ ہی عبادت کی ہے، یہ تو نعمت اور راحت اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے۔ عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی، مزے لوٹنے کے دن آ گئے، جو چاہے مانگو پاؤں گے، تم میں سے جو شخص جو مانگے میں اسے دوں گا۔ بس یہ مانگیں گے، کم سے کم سوال والا کہیں گا کہ اللہ تو نے دنیا میں جو پیدا کیا تھا جس میں تیرے بندے ہائے وائے کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ شروع دنیا سے ختم دنیا تک دنیا میں جتنا کچھ تھا مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو نے تو کچھ نہ مانگا، اپنے مرتبے سے بہت کم چیز مانگی، اچھا ہم نے دی، میری بخشش اور دین میں کیا کمی ہے؟ پھر فرمائیں گا جن چیزوں تک میرے ان بندوں کے خیالات کی رسائی بھی نہیں وہ انہیں دو چنانچہ دی جائیں گی، یہاں تک کہ ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ ان چیزوں میں جو انہیں یہاں ملیں گی، تیز رو گھوڑے ہوں گے، ہر چار پر یاقوتی تخت ہوگا، ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا، ہر ڈیرے میں جنتی فرش ہوگا جن پر بڑی بڑی آنکھوں والی دو حوریں ہوں گی جو دو حلے پہنے ہوئے ہوں گی، جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں گے، تمام خوشبوئیں ہوں گی۔ ان خیموں سے باہر ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹھی ہے اور ان کی پنڈلی کے اندر کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا، جیسے سرخ یاقوت میں ڈورا پرویا ہوا ہو اوپر سے نظر آ رہا ہو۔ ہر ایک دوسرے پر اپنی فضیلت ایسے جانتی ہوں گی جیسے فضیلت سورج کی پتھر پر۔ اسی طرح جنتی کی نگاہ میں بھی دونوں ایسے ہی ہوں گی، یہ ان کے پاس جائیں گے، ان سے بوس و کنار میں مشغول ہو جائیں گے، وہ دونوں اسے دیکھ کر کہیں گی کہ واللہ ہمیں تو خیال بھی نہ تھا کہ اللہ تم جیسا خاوند ہمیں دے گا۔ اب بحکم الہی اس طرح صف بندی کے ساتھ سواریاں پر یہ واپس ہوں گے، اپنی منزلوں کو پہنچیں گے۔ دیکھو تو صحیح کہ رب وہاب نے انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ وہاں بلند درجے لوگوں میں اونچے اونچے بالا خانوں میں جو نیرے موتی کے بنے ہوئے ہیں، جن کے دروازے سونے کے ہیں، جن کے ممبر نور کے ہوں گے، جن کی چمک سورج سے بالا تر ہوں گی، اعلیٰ علیین میں ان کے محل ہوں گے، یاقوت کے بنے ہوئے نورانی، جن کے نور سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہے، اتنا نور ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں ایسی نہ کر دے گا کہ نور سے تکلیف ہو۔ جو محلات یاقوت سرخ ہوں گے ان میں سبز ریشمی فرش ہوں گے، زمرد و یاقوت کے ہوں گے، ان کے فرش سرخ مخمل کے ہوں گے۔ جو زمرد اور سونے کے جڑاؤ کے ہوں گے، ان کے تختوں کے پائے جواہر کے ہوں گے، ان پر چھتیں لولو کی ہوں گی، ان کے برج مرجان کے ہوں گے، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی رحمانی تحفے وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ سفید یاقوتی گھوڑے غلمان لیے کھڑے ہوں گے جن کا سامان چاندی کا جڑاؤ ہوگا۔ اور ابھی بہت باقی ہے، بہت باقی ہے اللہ، اور ہم لوگ کہاں کھوئے ہوئے ہیں، کہاں کھوئے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کیا کیا نعمتیں رکھ کر چھوڑا ہے کہ ہم بول رہے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں وہ تصور بھی نہیں آ رہا ہے نا۔
تو کیا نہیں قربان کر دینا چاہیے، کیا نہیں قربان کر دینا چاہیے. آج یہ وقت، یہ عمر، یہ جوانی، یہ پیسہ، یہ علم، یہ سب فانی ہے. اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اللہ کتنی سجا کے بیٹھا ہے. اور دیکھا جائے تو کیا کرنا ہے اللہ کے لیے ہم کیا فائدہ پہنچا دے رہے ہیں. ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا بنا کے رکھا ہے نا، کہ جو چیز کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ہمارا ذہن سوچ بھی نہیں پا رہا ان چیزوں کو. کیا پڑھنے بیٹھے تو وہ ختم نہیں ہو رہی نعمتوں کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رضا والی زندگی عطا فرمائے. اللہ کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العزت کی رضا کو پہنچ جائے. اور جنت الفردوس ہم کو، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین.